اردو کہانی میں خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ رہے گی آپ کی ہوسٹ اجالا احمد۔ کوئی یہ بتائے گا کہ میں اپنا ضمیر بچاؤں یا اپنا گھر؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم 5 بہنیں تھیں اور ہمارے والد معمولی سی تنخواہ پر ملازمت کرتے تھے۔ میرا رشتہ آیا ایک مناسب سے خاندان سے، اور چونکہ میری شکل و صورت اچھی تھی تو میرا رشتہ طے ہو گیا۔ والد نے بھی شکر ادا کیا کہ غربت میں ہی صحیح لیکن بیٹی کا رشتہ تو آیا۔ میں شادی ہو کر سسرال آ گئی۔ میرے ہسبینڈ بہت اچھی عادت کے تھے، ان کا نام ثاقب تھا اور ثاقب بہت اچھی طبیعت کے تھے۔ ہم دونوں میں گاڑی چھننے لگی اور ہم دونوں میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ لوگ ہمارے کپل کو دیکھ کر ہماری مثالیں دیتے تھے کہ ان دونوں میں کتنا پیار ہے۔ اسی طرح وقت گزرنا شروع ہو گیا۔ میں نے ان کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھا اور ان کے بہن بھائیوں کو اپنا بہن بھائی سمجھا۔ بہت اچھی طریقے سے وقت گزر رہا تھا، لیکن جب شادی کو 2 سال ہو گئے تو میری ساس نے میرے خاوند سے کہنا شروع کر دیا کہ بچہ نہیں ہوتا، مجھے گھر میں بچے کی کلکاریاں چاہیے۔ میں جانتی تھی کہ میرے ہسبینڈ میں مردانہ کمزوری ہے، لیکن میں ان سے پیار اتنا کرتی تھی اور ہماری انڈرسٹینڈنگ اتنی تھی کہ میں ان کو کبھی بھی نیچا نہیں دکھانا چاہتی تھی اور نہ ہی میں ان کو چھوڑ کے جانا چاہتی تھی۔ کچھ عرصے بعد میری ساس نے اس بات پہ بہت زور دینا شروع کر دیا اور دن رات تانے دینا شروع کر دی۔ اس بات سے تنگ آ کر میرے خاوند نے بھی مجھے کہا کہ چلو ہم دونوں جا کے ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں۔ میرے خاوند نے بھی چیک اپ کروایا اور میں نے بھی چیک اپ کروایا۔ میرے خاوند کو بھی ڈاکٹر نے دوائیاں دی اور میں ڈاکٹر کے پاس جب گئی تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں رونے لگی اور میں نے بہت ریکویسٹ کی ڈاکٹر کی کہ کچھ بھی کیجیے، میرے خاوند ٹھیک نہیں ہے لیکن مجھے بچہ چاہیے، آپ ان کا کسی بھی طرح سے علاج کیجیے تاکہ میں خاندان کو وارث دے سکوں اور میرا گھر برباد نہ ہو، اجڑے نہ۔ میری آہو بکا دیکھ کر ڈاکٹر نے مجھے بہت تسلیاں دی۔ کچھ دیر علاج کیا اور اس کے بعد اس نے مجھے صاف بتا دیا کہ آپ کا خاوند کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی اور میں بہت روئی۔ میرا رونا دیکھ کر ڈاکٹر نے مجھے بہت دلاسے دیے اور تنہائی کا فائدہ اٹھا کر وہ میرے زیادہ قریب آ گیا اور اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں کسی سے بھی یہ بات نہ کہوں اور اس طریقے سے اس کا گھر بچ جائے گا۔ میں بھی بہت ڈر گئی تھی کہ کہیں میری سسرال والے مجھے نکال نہ دیں، میری باقی بہنوں کا کیا ہوگا، ان کا رشتہ کیسے ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نے ڈاکٹر کو منع نہ کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں حاملہ ہو گئی۔ اللہ نے مجھے چاند سا بیٹا عطا کیا۔ ہمارے گھر میں اتنی خوشی آ گئی، اتنا رتبہ مجھے دیا گیا، اتنا مان دیا گیا جو پہلے کبھی نہیں دیا گیا تھا۔ سارا گھر رونق سے بھر گیا۔ میرے ہسبینڈ نے سوچا کہ شاید میں نے علاج کروایا ہے، اس لیے میری بیوی پریگننٹ ہو گئی ہے، لیکن سچائی تو کچھ اور تھی۔ کچھ عرصے بعد میری ساس نے دوسرے بچے کا ذکر کر دیا اور اس نے بہت ضد کی کہ مجھے ایک بیٹی بھی چاہیے۔ میری پہلی غلطی کی وجہ سے ڈاکٹر مجھے بار بار بلیک میل کرنے لگا اور بار بار بلانے لگا اور مجھے جانا پڑتا، جب بھی وہ مجھے بلاتا مجھے جانا پڑتا۔ پھر میں آہستہ آہستہ 2 بچوں کی ماں بن گئی اور پھر 3 بچوں کی۔ میں بہت سٹ پٹاتی تھی، میرے خاوند کو بھی نہیں پتا تھا، میری ساس کو بھی نہیں پتا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا، صرف میں جانتی تھی یا وہ ڈاکٹر جانتا تھا۔ میرا ضمیر مجھے بہت کوستا تھا۔ بہت دفعہ میں نے سوچا کہ میں اپنے خاوند کو ساری سچائی بتا دوں اور ان کو بتا دوں کہ یہ بچے آپ کے نہیں ہیں اور آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے، لیکن یہ سوچ کر کہ میرے خاوند مجھے 1 منٹ کے لیے بھی اپنے گھر گوارا نہیں کریں گے، وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، یہ سوچ کر میں نے اپنا منہ بند رکھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ڈاکٹر مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد میں اس بوجھ سے آزاد ہو گئی کہ کسی پہ میرا راز افشاں ہو جائے گا۔ سارے گھر والے میرے بچوں کو بہت پیار دیتے تھے، میرے ہسبینڈ ان کی جائز ناجائز خواہشات پوری کرتے تھے اور ان پر جان دیتے تھے۔ میں جو ان کو دیکھتی تھی میرا دل بہت جلتا تھا۔ ڈاکٹر تو مر گیا تھا لیکن میرا ضمیر جاگ گیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں کسی طرح یہ حقیقت سب کو بتا دوں، میں اپنے گناہ کا اعتراف کروں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اگر اپنی غلطی کا اعتراف کروں، اپنے گناہ کا اعتراف کروں تو کیا میرے خاوند مجھے کبھی گھر میں رکھیں گے یا میرے بچوں کا کوئی پرسان حال ہوگا؟ آپ ہی مجھے بتائیے کہ ایسے میں کیا کروں، اپنے ضمیر کی سنوں یا اپنے گھر کو بچاؤں؟ میں ایسے تذبذب میں پھنسی ہوں کہ یہ صرف اللہ جانتا ہے کہ نہ میں آگے کے لیے تیار ہوں نہ میں پیچھے واپس جا سکتی ہوں وقت کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں کے مشوروں کی طالب رہوں گی، مجھے کمنٹ کے ذریعے مشورہ دیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی مزیدار لگی ہوگی۔ اسی طرح کی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیے۔